اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ احزاب کی آیات ہم پڑھیں گے۔ کل بھی اس سورت کی کچھ آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور آج جو موضوع ہے ان آیات کا، تو اس میں سب سے پہلے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت زید سے نکاح، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر حضرت زید کا انہیں طلاق دینا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا۔ تو اس طرح جو منہ بولے بیٹے کے بارے میں عربوں کے ہاں ایک روایت تھی کہ اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، حرام تھا، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح نہیں کو کر سکتا۔ تو اس رسم کو یا اس روایت کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی حکمت کے تحت پہلے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا۔ تو حضرت زید کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور کیسے بنایا وہ پورا واقعہ میں نے سنایا کہ کس طرح وہ غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے، اور پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر منہ بولے بیٹے کی رسم قرآن نے جب ختم کی تو پھر انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا۔ اس سے پہلے انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا رشتہ مانگا اپنی پھوپھی زاد بہن کا، زینب بنت جحش کا۔ تو ان کے گھر والے تیار نہیں ہوئے، حضرت زینب بھی تیار نہیں، اس لیے کہ وہ ایک اعلیٰ خاندان کی پیدائش کی عورت، حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو غلاموں کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ بے شک وہ آزاد ہو جائیں، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ تو غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، تو ایک خاندانی عورت کسی غلام یا آزاد کردہ غلام سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اور اس کے گھر والے بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم ایک غلام کو کس طرح رشتہ دیں گے آزاد کردہ غلام کو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کے لیے کہا تو ان کے گھر والے تیار نہیں ہوئے، اور خود حضرت زینب تیار نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پھر اپنا فیصلہ کرے۔ تو یہ آیت ویسے تو خاص اس موقع پہ نازل ہوئی، لیکن اب یہ آیت دین کا ایک بنیادی اصول ہے، تمام مسلمانوں کے لیے اب یہی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنے اس معاملے میں فیصلے کا کوئی اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ واضح طور پہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو یہ بتایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں کسی کام کا تو پھر کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں دوبارہ فیصلہ کرے۔ ایک فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی مومن کہے جی میں اس بارے میں فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، میں خود اب اس کا فیصلہ کروں گا یا کسی سے کرواؤں گا، فرمایا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اب گویا کہ اسلامی دستور کی ایک بہت ہی بنیادی شق ہے، اسلامی دستور کی بنیادی شق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے ہیں، جو قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، بنا دیے ہیں، اب کوئی مومن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں اس معاملے میں کوئی اپنا فیصلہ کروں گا۔ ہاں اس کی تشریح ہو سکتی ہے کوئی، لیکن
یہ کہ یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، میں اب اس سے الگ فیصلہ کروں گا، یا گویا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہوا ہی نہیں اور میں اب اس کا فیصلہ کرنے لگا ہوں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول فیصلے تو کر چکے ہیں سارے۔ یعنی آج ہمارے سامنے جو شریعت ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں فیصلے کر دیے گئے ہیں، قرآن میں احکام آ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیث میں احکام آ چکے ہیں، تو اب ان کی تشریح تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آ کے اب کہے جی ہم نے فیصلے اب کرنے ہیں اپنے، تو یہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو، یعنی مسلمان کو، مومن کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ بات پھر ایمان کے منافی ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح طور پہ گمراہ ہو گیا۔ اور یاد کرو، یہ تو تھا وہ کہ جب حضرت زینب سے نکاح ہو گیا، رشتہ انہوں نے دے دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید کا نکاح ہو گیا، لیکن حضرت زینب اپنے آپ کو حضرت زید سے ذرا بڑا سمجھتی تھی شروع سے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں قریش ایک بڑے خاندان کی عورت ہوں اور حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو اس طرح ان کا نباہ صحیح نہ ہو سکا۔ تو حضرت زید مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے اور وہ کہتے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے تھے کہ نہیں ایسا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب زید طلاق دیں گے تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے اس کا مقصد بھی بتا دیا تھا تاکہ اس رسم کو ختم کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ اگر نکاح ہوا یہ تو پراپوگنڈے کا طوفان کھڑا ہو جائے گا اور لوگ اسلام کے بارے میں پراپوگنڈا کریں گے، آپ کے خلاف پراپوگنڈا کریں گے، تو اس سے لوگ بدک جائیں گے بڑے اور بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے مومن بھی۔ تو اس لیے آپ چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق نہ دیں، حضرت زید طلاق نہ دیں، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ اس شخص کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی انعام کیا ہے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ زید کو، جس پہ آپ نے بھی انعام کیا ہے اور اللہ نے بھی انعام کیا ہے، اللہ کے بھی انعام یافتہ ہیں اور آپ کے بھی انعام یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، طلاق ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ سے نکاح ہونا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ پراپوگنڈا کریں گے، پہلے ہی شیاطین بیٹھے ہیں اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، تو اب یہ تو انہیں ایک بہت بڑا بہانہ مل جائے گا۔ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ آج تک جو اسلام دشمن ہے اس کو بنیاد بنا کر پراپوگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آج تک اسلام دشمن اس بات کو لے کے پراپوگنڈا کرتے ہیں حضرت زینب سے آپ کا نکاح۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس بات سے ڈر رہے تھے کہ ایک انہیں مل جائے گا ایک ہتھیار پراپوگنڈے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اور جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی طلاق دے دی، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، یعنی حضرت زینب کا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ ہو، جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی انہیں طلاق دے دیں، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر رہنا تھا۔ تو یہ حکمت بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ہم نے آپ سے زینب کا نکاح کیا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں جو متعلقہ ہوں یا بیوہ، تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے، مومنوں کے لیے یہ راستہ کھل جائے، یہ رسم ختم ہو۔ تو اب اس کے بعد بتایا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کیوں کروایا گیا، یعنی اگر نہ کروایا جاتا تو کیا ہوتا،
آپ کے ذریعے کیوں رسم یہ ختم کروائی گئی، اور اگر آپ نہ ہوتا، چھوڑ دیا جاتا اس مسئلے کو، تو اس کی بھی وجہ آگے بتائی کہ کیوں ہم نے آپ ہی سے یہ رسم ختم کروائی، وجہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اور اللہ نبی کے لیے جو چیز فرض کر دے تو نبی کو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اس نے ہو کر رہنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے انبیاء اس طرح کی رسموں کو ختم کرتے ہیں، اور اس لیے اللہ جب اپنے نبی کے لیے کوئی چیز فرض کر دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نبی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس طرح کی روایتیں جو غلط ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی رسول کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے سوا اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام، اس طرح کے کام اللہ کے رسول کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں معاشرے میں جو رسمیں بن جاتی ہیں، روایتیں، خواہ وہ مذہبی ہوں یا معاشرتی ہوں، لوگ ان کے بارے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ رسمیں مذہبی یا معاشرتی، مذہبی بدعتیں ہیں، ان کا بوجھ لوگ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ معاشرتی روایتیں بن جاتی ہیں کہ جس میں انسانیت پس رہی ہوتی ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ان کے پاؤں کی یہ بیڑیاں بنی ہوتی ہیں، گلے کے توق بنے ہوتے ہیں یہ رسمیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس رسم کو توڑے۔ کیوں؟ آج دیکھیں بہت ساری رسمیں جو ہم نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، تو دین سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی سے بات کریں تو کیا کہے گا وہ، جس سے ہماری وہ ناک نہیں رہے گی، ہم لوگوں کیا منہ دکھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی کوئی جرت نہیں کرتا کہ آگے بڑھ کر وہ اس رسم کو توڑے۔ تو ڈر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جتنی اس طرح کی چیزیں ان میں ڈر لوگوں کا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مثلا آج اگر کسی آدمی سے پوچھیں کوئی 40واں کروانا ہے جس پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، ممکن ہے آدمی قرض کے بوجھ تلے دب جائے کو غریب آدمی، تو وہ جی ہماری ناک پر کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے انہوں نے باپ کا 40واں بھی نہیں کرایا۔ حالانکہ وہ ایک رسم ہے معاشرتی بنی ہوئی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ساری، یہ تیجا ہے، یہ کلے ہیں، یہ 40واں ہے، یہ ہم نے جو بوجھ لادے ہوئے ہیں، تو کسی کی جرت ہے کہ جو آگے بڑھ کے کہے جی میں یہ بوجھ پھینکنے لگا ہوں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں نہیں کروں گا۔ کیوں میں نہیں کروں گا؟ جب وہ کہیں گے جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ جس ایک رسمیں، ان رسموں کو اللہ کے رسول آ کے ختم کرتا ہے۔ یہ بوجھ جو لادے ہوتے ہیں اللہ کے رسول آ کر اتارتے ہیں بوجھ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو جو لوگوں سے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کام، یہ رسمیں وہ توڑتا ہے، یہ بیڑیاں وہ کاٹتا ہے، یہ توق وہ اتارتا ہے کہ جسے صرف اللہ کا ڈر ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو یہ بوجھ اتارتے ہیں، رسمیں ختم کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کے ذریعے یہ رسم ختم ہونی چاہیے تھی۔ اب پھر سوال یہ کہ چلو رہنے دیتے، کوئی اور آ کے بعد میں کوئی رسول آتا تو کر لیتا، تو اس لیے فرمایا کہ اب آپ چونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے اب یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا جی کوئی اور رسول آ کے کر لے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے یہ آپ ہی کے ذریعے یہ رسم ٹوٹنی چاہیے تھی، اس لیے کہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد، اور رسول کے بغیر کسی کی جرت نہیں کہ کوئی یہ کام کر سکے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر بتایا آگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن مگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئیں تو اس کے ذریعے دو چیزیں بتا دی گئیں، ایک تو یہ کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ایک تو منہ بولے بیٹے والی رسم ختم ہوگی، زید کو جو کہا جا رہا تھا وہ تو رسم ختم ہوگی، باقی یہ کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے بچپن میں جو پیدا ہوئے، تو اس لیے نہیں کہا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہا کہ مردوں میں سے آپ کسی کے، رجال، رجل کہتے ہیں بڑے آدمی کو، نوجوان کو، بچے کو نہیں کہتے یہ، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے، وہ رجل تک نہیں پہنچے۔ تو یہ فرمایا، ایک تو یہ حقیقت بتا دی، اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اچھا، خاتم کہتے ہیں مہر کو، خاتم کہتے ہیں مہر کو، نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا مطلب کہ مہر کب لگائی جاتی ہے؟ کہ جب کسی چیز کو ختم کر کے اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی، پھر کوئی اور چیز نہیں اس میں داخل ہو سکتی۔ مثلا کسی نے خط کو لکھا، لفافے کے اندر ڈالا، اور پھر لفافے پہ مہر لگی، بند کر کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم۔ یا یہ کہ خط جب لکھا جاتا ہے پورا تو نیچے مہر لگتی ہے، پھر مہر کے بعد ختم۔ اور زیادہ تر تو یہ ہے کہ خط بند جب کیے جاتے ہیں لفافوں کے اندر تو پھر لفافے میں مہر لگا، سیل کر دیا جاتا ہے اسے مہر کے ذریعے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو مہر لگا کے سیل کیا جاتا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ، کہ کوئی چیز اب پیک آپ نے کی ہے، لوڈنگ کی ہے کسی میں، گاڑی میں، کسی چیز میں، تو آپ سیل کر دیتے ہیں، بھر کر بند کر کے مہر لگا دیتے ہیں کہ ختم، اب کوئی چیز نہیں اس میں ڈالی جائے گی، ختم۔ آخر میں مہر لگتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مہر لگا دی گئی، آپ مہر ہیں، سیل کر دیا گیا اس کو، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ نہیں کہا خاتم الرسل ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل نہیں کہا، اس لیے کہ جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ درجہ اللہ کے رسولوں کا درجہ بڑا ہے، یعنی جب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بھی انبیاء میں سے جتنے ہیں، مثلا حضرت نوح اللہ کے رسول ہیں تو ساتھ نبی بھی ہیں، جو رسول ہے وہ لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ کہا جاتا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، یعنی رسولوں کا سلسلہ مہر لگ گئی، سیل کر دیا گیا، تو کہا جاتا جی چلو رسول تو نہیں، نبی تو کوئی آ سکتا ہے نا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نبیوں کے مہر ہیں، نبی اب کوئی نہیں آ سکتا، تو گویا کہ رسول بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جو بھی رسول ہے وہ لازماً نبی بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، اور کہیں یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، اس لیے کہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت نوح رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن کچھ ہیں اللہ کے ایسے انبیاء ہیں جو صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ قانونی جیسے عبارت لکھی جاتی ہے دستور میں، قانونی ایک ایک لفظ کیسا ہو کہ جس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا، خاتم الرسل نے کہا کہ آپ کے بعد آپ مہر ہیں نبیوں کی، یعنی رسولوں کا بھی دروازہ بند، آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ تو یہ بتا دیا کہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو ٹال دیا جاتا، کوئی اور آ کے اس کو ختم کر دیتا، تو آپ پیچھے کوئی نبی تو آنے والا نہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے، یہ اس لیے بتایا۔ اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رسول نے بھی بتا دیا واضح طور پہ کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ پیچھے پوری جو گزری ہے، تو اگر
کسی بھی اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ رہا ہو تو اللہ کے نبی بتا کر جاتے ہیں ہمیشہ کہ میرے بعد فلاں فلاں آ رہا ہے یہ. تو ایک تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی واضح طور پہ بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یہ تسبیح ہے سبحان اللہ, اور ذکر میں ساری چیزیں آ جائیں. ذکر میں الحمدللہ بھی ہے, ذکر میں اللہ اکبر بھی ہے, ذکر میں لا الہ الا اللہ, ساری یہ شکلیں ذکر کی ہیں, لیکن خاص طور پہ کہا کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرو. وہی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور روشنی کی طرف لائیں, اور اللہ مومنوں پہ بڑا مہربان ہے. تو یہاں الفاظ یہ ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم. تو یہ یصلی وہی ہے جس کا ترجمہ ہم درود کرتے ہیں, اور صلاۃ سے ہے, یعنی اللہ تم پہ صلاۃ بھیجتا ہے. اچھا, جب اللہ کی طرف سے یہ آئے گا نا صلاۃ, نسبت اللہ کی طرف سے ہوگی, اس کا معنی ہے کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرتا ہے, اپنی عنایتیں کرتا ہے. اور فرشتوں کے لیے جب ہوگا اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو کیا مطلب کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں. ان کی تحیت جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا. تحیت جب آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو جو الفاظ کہتا ہے, جیسے آپ ہماری مسلمانوں کی تحیت کیا ہے السلام علیکم جی, کئی اور معاشروں میں کیا ہے جی گڈ مارننگ کہا جائے گا ملتے ہوئے, یا گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, صباح الخیر, مساء الخیر عربوں میں جاہلیت میں کہا جاتا تھا اور آج بھی اس کو پھیلایا جا رہا ہے السلام علیکم کی جگہ. تو تحیت اس چیز کو کہتے ہیں, ایسا کلمہ. تو فرمایا کہ ان کی تحیت جس روز وہ اس سے ملیں گے یعنی اللہ سے تو سلام ہوگا, اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ سے جب مومنوں کی ملاقات ہوگی تو اللہ انہیں سلام کہے گا. تو یہ تحیت ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے, اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے, گواہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے ہر نبی, اللہ کا رسول گواہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ہاں جا کر کہ میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا, آپ گواہ ہیں. ہر نبی اللہ کا گواہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے جب کہا کہ ہاں آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا, تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس امت کے بارے میں کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. آگے پھر امت نے جواب دینا. اور اس کے بعد یہ کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور خبردار کرنے والے. اللہ کا ہر رسول مبشر ہوتا ہے اور نذیر ہوتا ہے. یعنی کوئی ڈنڈا لے کر نہیں اللہ کے رسول فوجیں لے کر نہیں آتے, تلوار لے کر نہیں آتے, بلکہ جو ان کی دعوت قبول کر لے اسے خوشخبری دیتے ہیں جنت کی, اور جو قبول نہ کرے اسے وارننگ دے دیتے ہیں جہنم کی. بس اس سے زیادہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اللہ کے رسولوں کو کہ ڈنڈے سے کسی کو مسلمان بنانا نہیں. اور آج بھی ہماری مسلمانوں کی ڈیوٹی بھی یہی ہے. اگر ہم کوئی دعوت دے رہے ہوں تو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج ہم کو ٹھیکیدار نہ بن جائیں کہ ہم نے فلاں کو لازماً وہ مسلمان بنانا ہے, اور اگر وہ مسلمان نہیں بنے گا تو اسے مارنا ہے, لڑنا ہے. نہیں, یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے. آج اس امت کا کام بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ. جو آتا ہے اس کو خوشخبری دیں, جو نہیں آتا اسے بتا دیں یہ انجام ہے آخرت میں. اس کے بعد آزادی ہے ہر ایک کو, وہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے. تو اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے, اور اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے اذن سے. وداعیا الی اللہ باذنہ, یعنی اللہ نے مقرر کیا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. فرق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آگے کوئی کھڑا ہے وردی پہن کر, ٹریفک پولیس کا آدمی,
وہ آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ گاڑی ادھر کر لیں ادھر، یا کہیں ٹریفک پھنسی ہوئی ہے وردی میں، ٹریفک پولیس کا آدمی آیا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی گاڑی ادھر کریں، اس کو کہہ رہا ہے ادھر کر لو، ادھر نکلو. اچھا جو نہیں مانتا اس کو وہ جرمانہ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ وردی میں ہے، گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے. لیکن اگر کہیں ٹریفک جام ہو گیا ہے تو کوئی رضا کرانہ طور پہ اپنی گاڑی سے نکل کے آ کے کسی کو کہہ رہا ہے تم ذرا ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، یہ کر لو، ٹریفک کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کو نہیں مانتا تو وہ جرمانہ کر سکتا ہے؟ نہیں. فرق ہے نا. تو اسی طرح جب اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں تو اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے، جب ان کی کوئی نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا تو وہ پھر بھٹک جائے گا راستے سے، اس کے لیے پھر جہنم ہے. لیکن اگر کوئی عام آدمی دعوت دے رہا ہے اس کی کوئی نہیں مانتا تو وہ معاملہ تو نہیں. تو یہ فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو نہیں مانتا تو اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے. اور آپ فرمایا کہ آپ روشن چراغ ہیں. اللہ کے رسول روشن چراغ ہیں جن کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، اس وقت پھیل رہی تھی، پھیلی، اور آپ کے ذریعے وہ ساری تاریکیاں چھٹ گئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی جو آپ پہ ایمان لائے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور آپ کو حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کی کوئی پرواہ نہ کریں اور ان کی اذیت کو کوئی اہمیت نہ دیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی ان کے سامنے کوئی دبے نہیں. کافر اور منافق جو کرنا ہے انہیں کر لیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کی اذیتوں کی بھی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر درمیان میں آیت آئی ایک طلاق کے بارے میں. پیچھے طلاق کے احکام سورہ بقرہ میں بھی گزر چکے ہیں، اور آگے سورہ طلاق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں بھی ہیں. اور وہاں جو احکام دیے ان کی کچھ تفصیل یہاں بھی اور سورہ طلاق میں بھی بیان ہوئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ، تو تمہارے لیے ان پہ کوئی ایسی عدت نہیں ہے کہ جس کا تم نے شمار کرنا ہے، جس کا مطالبہ کرو تم. پس انہیں دے دلا کر خوبصورت طریقے سے رخصت کر دو. یعنی عدت کے بارے میں بتایا کہ اگر تو رخصتی ہو گئی ہے تو پھر عورت کو عدت گزارنی ہے، اور اس کا بتا دیا کہ جس عورت کو حید آتا ہے اس کی عدت 3 حید ہے، اور جس کو حید نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے، زنا ختم ہو گیا اگر، اور حاملہ جو ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. تو یہ عدت بتا دی. لیکن یہ کس کی ہے عدت؟ یہ ساری جس کی رخصتی ہو چکی ہے. اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا اور پھر مرد نے طلاق دے دی، تو اس میں کوئی عدت نہیں ہے. اسی لمحے وہ عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں تم عدت گزارو، تم کیوں نکاح کر رہی ہو، نہیں، اس پہ کوئی عدت نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے آپ نے مہر عطا کیے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے پاس مل کے یمین لونڈی کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں اور خالہ کی وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ بھی حلال ہیں. اور وہ مومنہ عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے. یہ خالص آپ کے لیے رعایت ہے مومنوں کے علاوہ. ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے مومنوں پہ ان کی بیویوں کے بارے میں فرض کیا ہے، اور ان کی لونیوں کے بارے میں، یہ آپ کو رعایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ایک سوال اٹھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب سے، تو اس سے پہلے آپ کے نکاح میں حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، 4 آپ کی بیویاں تھیں. حضرت زینب 5ویں ہو گئیں. تو اب یہ سوال اٹھا کہ عام مسلمانوں کے لیے تو قانون یہ ہے کہ 4 سورہ نساء میں بتا دیا مثنی و ثلاث و رباع، کہ 2 کر سکتے ہو، 3 4 بس حد ہے یہ ہے.
تو آپ کی تو آپ 5 ہو گئی. تو یہ سوال اٹھا مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آیا کہ یہ، اور دوسرے لوگ تو تھے پراپوگنڈا کرنے والے کافر. تو اس طرح کے حالات میں پھر پراپوگنڈے بھی کس طرح کے ہوتے ہیں، دیکھے جی اپنے لیے قوانین کیا ہیں اور دوسروں کے لیے کیا ہیں، اور جو منافق ہیں وہ بھی اپنی مجلسوں میں اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اور کافر بھی. تو ضروری تھا کہ مومنوں کو مطمئن کیا جائے. وہ باقی تو وہ آیتیں یہ اللہ نے بتا دیا تو پھر بھی دوسروں تو نہیں رہا، کافر تو کرتے رہیں گے پراپوگنڈا، جو مانتے ہی نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ان کے لیے نہیں یہ ہدایات دی جا رہی. ایک بات یاد رکھیں، ہم آج جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، ہم یہ احکام ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہدایات اللہ ساری دے رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں کے نہیں ہے ساری. مکہ میں کیوں نہیں احکام نازل ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں کافر اور مسلمان سارے اکٹھے رہ رہے تھے. یا مسلمان الگ آ گئے ہیں، الگ سوسائٹی، مسلمان معاشرہ ہے، اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہ احکام مسلمانوں کے لیے ہیں. کافر کو یہ بتائیں کہ جی مثلا کوئی کافر کہتا ہے، جی کوئی آج کافر کہتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 سے زیادہ شادیاں کی، دوسرے مسلمانوں کے لیے 4 تھیں، تو آپ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ کیوں کی؟ تو آپ اس سے کہیں جی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں. تو وہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں، اس کے لیے یہ آیت کیا اہمیت رکھتی؟ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے. تو اس سے یہ بحث نہیں ہوگی. وہاں وہ ہوگی سارا مکی دور. وہاں بات کیا ہوگی؟ آئیں پہلے اس پہ بات کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، لا الہ الا اللہ پہ بات ہوگی. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں، پہلے آئیں اس پہ بات کریں. اور آخرت مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ توحید، پھر آخرت پر ایمان ہے یا نہیں، آ جائیں اس پہ بات کریں. اور پھر اس پہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دلائل، یہ عقلی دلائل ہوں گے، بات اس پہ ہوگی. قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس پہ آئیں بات کریں. بحث تو یہاں ہوگی. یہ احکام مسلمانوں کے لیے ہیں. جب کو مان لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس نے مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ احکام ان کو دیے جا رہے ہیں. اس لیے اس دفعہ ہم نے صرف مدنی صورتیں اختیار کی کہ مدنی صورتوں میں جو احکام ہیں وہ ہم پڑھیں گے. وہ قوانین یہ کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہیں. آپ یہ آیات کافروں کو سنا کر وہ نہیں مطمئن کر سکتے، کیونکہ وہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مان رہے. یہ مسلمانوں کے لیے. ان سے جو بات ہوگی وہ مدنی صورتوں میں کیا ہے یہ نہیں ہوگی. ان سے بات وہ ہوگی کہ مکی صورتوں میں جو کچھ ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ الہتم الہم مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ ہاں بتاؤ. یہ ہے سوال. اس پہ بحث ہوگی. قرآن نے جو کی ہے، کیا مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آؤ اس پہ بحث ہوگی، بات ہوگی. یہ ہے موضوع جو غیر مسلم سے آج بھی ہوں گے، اس وقت بھی ہوئے. یہ مسلمانوں کے لیے ہے. یہ اس وقت بات ہوگی جب کوئی اسلام لے آیا. اچھا، اب اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اس نے مان لیا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اللہ کا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہاں اللہ نے بتایا نا یہ حکم کیوں دیا. حضرت زینب کا نکاح کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وجہ بتائی ہے، حکمت بتا دی. یا اور کو اللہ کا حکم ہے، کوئی آ کے کہتا ہے جی شراب کیوں حرام ہے، ہم اسے بتائیں گے کیوں حرام ہے، حکمت کیا ہے اس میں. بے شک وہ مسلمان ہے، حکمت پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ میں نہیں مانوں گا، نہیں، میں مان لیا ہے، اللہ کا حکم ہے، میرے رب نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن حکمت کیا مجھے بتائیں، میرا دل اور مطمئن. حکمت بتائیں گے ہم. شراب کیوں حرام ہے، زنا کیوں حرام ہے، قذف کی سزا کیوں رکھی گئی، قصاص کا قانون کیوں ہے، جو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائیں، احکام بتائیں، ہر ایک کی ہم حکمت بتائیں گے، عقلی استدلال کے ساتھ بتائیں گے، ہر ایک سوال کا جواب دیں گے. یہ مومنوں کے لیے ہے، ان کے ٹھیک ہے اطمینان کے لیے ہوگا. تو یہاں مومنوں کو یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
تو چونکہ وہ موضوع یہ تھا پراپوگنڈا جس پہ ہو رہا تھا جی آپ کے بیویاں 4 نہیں 5 ہو گئی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا دیا کہ ہم نے آپ کے لیے ضابطہ کیا رکھا ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ باقاعدہ مہر دے کر اس سے پہلے جن سے نکاح کر چکے ہیں وہ حلال ہیں، وہ پہلے حلال ہیں، وہ تو 4 ہوں جتنے بھی ہوں، وہ تعداد کا مسئلہ نہیں، وہ سب حلال ہیں، حالانکہ 4 ہی تھیں اس وقت۔ تو اس کے بعد زینب بھی آ گئی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کی جو ملک یمین ہے لونڈی کی حیثیت سے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ بھی حلال ہیں، پہلے بھی اور آئندہ بھی جو آئیں۔ تو بعد میں پھر جو لونڈی کی حیثیت سے آئیں وہ تھی حضرت جویریہ قبیلہ بنی المصطلق سے، آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ آئیں قبیلہ بنو نذیر سے، انہیں بھی آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور پھر ریحانہ آئیں بنو قریظہ سے، ان کو بھی آزاد کر کے آپ نے نکاح کر لیا۔ صرف ایک ہیں جو لونڈی ہی کی حیثیت سے جنہیں آپ نے رکھا، اور وہ تھی ماریہ قبطیہ، جو مصر کے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجی تھی جب آپ نے اسے خط لکھا، تو ان کو آپ نے اسی طرح لونڈی کی حیثیت سے رکھا، اور انہی سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اچھا، یہ تو تھی لونڈی کی حیثیت سے جو آئیں۔ اور اس کے علاوہ بتایا کہ جو آپ کی چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، جو رشتہ دار خواتین ہیں آپ کی جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ سفر اکٹھے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھی، یعنی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ، تو وہ ضابطہ بتا دیا کہ ان سے بھی آپ نکاح کریں تو حلال ہے۔ کوئی تعداد نہیں رکھی آپ کے لیے، نہیں، ضابطہ بتا دی، یہ ضابطہ اس کے اندر جو بھی آئیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تحت جی آپ کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا، جو حبشہ ہجرت کر کے گئیں، ان کے شوہر وہاں مرتد ہو گئے، پھر وہ وہاں سے مدینہ آئیں، ابو سفیان کی بیٹی، آپ کے دشمن کی بیٹی، تو ان سے آپ نے اس طرح اس ضابطے کے تحت ان سے نکاح کیا۔ اور آگے ایک اور بتایا ضابطہ کہ کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں کوئی مہر نہیں لیتی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر اللہ کے رسول قبول کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تحت آپ نے ایک نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عباس کی سالی تھیں جی۔ تو یہ حضرت عباس کے کہنے پہ حضرت عباس کی بیوی ام فضل جو پہلے ایمان لائیں اور جنہوں نے بڑی خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی ان کی قربانیاں تھیں اسلام کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے ان کے خاندان کے ساتھ ان کے کہ انہیں شرف حاصل ہو کہ ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہیں شرف بخشنے کے لیے، تو انہوں نے آپ نے اس میں ہبہ آپ نے آپ کیا، لیکن آپ نے پھر مہر بھی دے دیا انہیں، یعنی مہر کے بغیر کوئی عورت کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مسئلہ تعداد کا نہیں تھا، آپ کے لیے ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے تحت آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا خصوصاً آپ کے لیے ہے، رائے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے فرمایا جو ہم نے مومنوں کے لیے فرض کیا ہے کہ 4 بیویاں زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اور سارا، اور آپ کو فرمایا یہ ہم نے جو دی ہے رعایت کیوں، تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے نکاح ہیں وہ سارے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوئے ہیں، دینی مصلحت ہے، سیاسی مصلحت بھی کہہ سکتے ہیں کسی جگہ، کہ اس نکاح سے سیاسی فائدے کیا ہوئے، یہ ساری چیزیں۔ مثلا حضرت خدیجہ سے تو آپ کا نکاح نبوت سے پہلے ہوا، حضرت سودا سے جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں تو آپ کے گھر کوئی نہیں تھا کھانا پکانے والا، کوئی بچوں کو سنبھالنے والا، تو حضرت سودا ایک مومن خاتون تھیں بیوہ، ان سے آپ نے مکہ میں نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے،
کہ انہیں شرف ملے کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. حضرت حفصہ سے ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف بخشنے کے لیے جی. اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے ہوا تو ام سلمہ کیسی عظیم خاتون ہے جی کہ ان کے کارنامے اور ہجرت، اور عظیم خاتون ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ ایسی مومن خاتون کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں ام حبیبہ جو آپ کے دشمن کی بیوی، اور کس طرح ایمان لا کر قربانیاں. تو ایسی عورت کو بھی اب اللہ ایک شرف بخشنا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے جی. پھر بنو نذیر سے آئی ہیں صفیہ، تو گویا کہ ایک یہودی عورت مسلمان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی. تو اسلام گویا کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ نسل یہودی ہیں. یہ حضرت جویریہ آئیں تو بنی المصطلق قبیلے سے ایک پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گیا، اور ایک رشتے کے ذریعے آپ نے پورے قبیلے کو آپ نے ساتھ ملا لیا. تو آپ کے نے جتنی یہ شادیاں کی وہ کوئی عام مسلمان جس طرح وہ کرتے ہیں اس لحاظ سے نہیں تھی آپ کی شادیاں جی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے سوا تو کوئی کماری ہے ہی نہیں. جتنی عورتوں سے آپ کے نکاح ہوئے ہیں، خدیجہ سے شروع کریں تو ساری جی بیوہ ہیں یا لونڈیوں کی حیثیت سے جو آئی ہیں، وہ بھی گویا کہ اس لحاظ سے تو بیوہ یا مطلقہ ہی بنتی ہیں کہ شوہر ان کے یا تو فوت قتل ہو گئے یا مثلا نکاح ختم کر دیا گیا. تو یہ حکمت تھی جس کے تحت آپ کو اجازت دی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کیوں ہے اجازت دی ہے تاکہ کوئی آپ کے لیے اس میں تنگی نہ رہے. پھر ایک اور رعایت آپ کو دی کہ فرمایا کہ ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، اور جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جس کو آپ نے الگ کیا ہو تو جب چاہیں اسے اپنے ساتھ بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں. تو اس میں بھی آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ قریب تر ہے اس کے کہ ان کی آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں اس پہ یہ ساری کی ساری راضی رہیں. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت بھی دے دی کہ جو عام مسلمانوں پہ ہے نا فرض کہ 4 جس کی بیوی ہیں یا 3 ہیں، برابر ٹائم دے، برابر ٹائم دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی قانون اللہ نے ختم کر دیا کہ آپ جسے چاہیں اپنی باری میں رکھیں ٹائم دینے کے لیے، جسے چاہیں بالکل لسٹ سے الگ کر دیں کہ انہیں ٹائم نہیں دینا، اور جس کو الگ کیا ہے جب چاہیں اسے واپس اپنے پاس بلا لیں. تو یہ رعایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ کہ ہر ایک کو برابر ٹائم دیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ٹائم دیتے رہے. اللہ نے آپ کو اجازت دے دی لیکن اس کے باوجود آپ برابر ٹائم دیتے رہے ساری بیویوں کو. ہر ایک کے گھر جاتے، اور سفر میں جاتے تو آپ قرآن دادی کر کے لے جاتے بیویوں کے ساتھ. اور جب آپ بیمار ہوئے وفات سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر میں آنے کے پھر رہے تو باقی آپ نے اپنی ازواج سے اس کے لیے اجازت لی. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس ضابطے کے بعد، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور لے آئیں، ان کو طلاق دے کے کوئی لائیں، یہ بھی حلال نہیں ہے. اگرچہ کسی ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ملک یمین کے، سوائے لونیوں کے وہ آ سکتے. تو اس کے تحت حضرت صفیہ آئیں، حضرت جویریہ آئیں، اور دوسری خواتین حضرت ریحانہ آئیں. تو یہ بتا دیا کہ اس کے بعد یعنی اس ضابطے سے ہٹ کے آپ کے لیے حلال نہیں ہے. نہ ہی یہ کر سکتے ہیں کہ طلاق دے کے بولے. عام مسلمان فرض کریں کسی کی اگر 4 بیویاں ہیں تو کوٹا پورا ہو گیا نا، اب نہیں کر سکتا اور شادی. تو اگر ایک کو طلاق دے دے تو سیٹ خالی ہوگی، وہ کر سکتا ہے نکاح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تعداد ہے تو اس میں سے طلاق دے کے آپ نے نہیں فرمایا کہ آپ ان کی جگہ ان کو طلاق دے کر آپ اور بھی نہیں لا سکتے. اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے. اب مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے کے لیے کیا آداب ہیں ان کے لیے، کس طرح انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے کسی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ ہو. تو حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کیا، لوگوں کو بلایا کھانے پہ. تو ایک تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے
ایک یہ مسئلہ بنا۔ دوسرا یہ کہ کھانا وانا کھا کے کچھ لوگ بیٹھ گئے، جانے کے لیے تیار نہیں، نام ہی نہیں لے رہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی، آپ بار بار باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو توجہ دلائی، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان لائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ آیا کرو۔ ہاں، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو آؤ، مگر برتنوں کو نہ تاکتے رہو آ کر، اور جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں نہ لگ کے بیٹھ جاؤ۔ اور تمہارا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا تھا، مگر وہ تم سے حیا کر رہے تھے، کہہ نہیں رہے تھے، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد، یعنی ان کی وفات کے بعد، ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول کو اذیت اور کوئی یہ کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرے آپ کی وفات کے بعد، یہ اللہ کے ہاں بہت سنگین چیز ہے۔ تو آداب بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایسے ہی نہ آ جایا کرو، بغیر اجازت نہیں، بغیر اجازت نہ آیا کرو، اور نہ یہ کہ پہلے ہی آ کے بیٹھ کے کھانے کے برتنوں کو تاکتے رہو، جی کہاں جی کھانا پکنے لگا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں۔ اس ٹائم آئیں جس ٹائم بلایا گیا ہے کھانے کے لیے، تو کھانا کھا کے چلے جائیں، باتوں میں نہ لگے رہیں۔ تو چونکہ لوگ اس وقت جو کچھ لوگوں نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، لیکن آپ حیا کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہے تھے جی تشریف لے جائیں۔ ظاہر ہے کسی کے گھر کو مہمان بہ آ کے بیٹھے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی آپ تشریف لے جائیں۔ آدمی اشارے کنائے میں کچھ کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو کیا کرے کوئی؟ تو لیکن فرمایا کہ اللہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے۔ پھر حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے، پردے کے پیچھے سے مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اب یہاں دیکھیں، بعض لوگ آج کہتے ہیں نہیں جی ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے تو دل صاف، ٹھیک ہے دل صاف ہیں، اللہ انہیں صاف رکھے، لیکن انہیں صاف رہنا چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے صاف رہنے کے لیے، تاکہ دل پاک رہیں آئندہ بھی، اس کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اب اللہ کے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور ایک طرف صحابی ہیں، بہترین امت کے لوگ جن کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، سب کچھ اعلیٰ درجے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اور یہ پاکیزہ تر ہے ان کے دلوں کے لیے۔ اور ساتھ یہ قانون بھی مسلمانوں کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے، یعنی اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز ہے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اور نبی کی بیویوں پہ کوئی حرج نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کی بہنوں کے بیٹے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کی میل جول کی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ان کے غلاموں کے بارے میں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ یعنی پردے کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیویوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو عام مسلمان عورتوں کے لیے ضابطہ ہے وہی ان کے لیے ہے، کہ ان کے باپ ان کے گھر آئیں، وہ محرم ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، جی، اور ان کے میل جو ان کی عورتیں، یہ آئیں جائیں، یہ جو ہے محرم جو رشتہ دار ہیں وہ۔ لیکن جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پہ درود و سلام بھیجو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون جو پیچھے گزرا ہے، والذی یصلی علیکم، تو یہاں یصلون، اللہ اور فرشتے یصلون، تو مطلب اللہ جب درود بھیجتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے۔ تو فرمایا کیا ہے ایمان لانے والوں، صلو علیہ،
صلات بھیجو تم بھی، وسلموا تسلیما، اور سلام کہو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں سلام کا طریقہ بتا چکے تھے، جو آج ہم کہتے ہیں آخر میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ پہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہمیں پتہ ہے، تو یہاں دو حکم ہے نا، ایک صلات ایک سلام۔ تو صحابہ نے عرض کیا سلام تو ہم آپ پہ بھیج رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں نماز میں، تو صلات جو ہے اب یہ کیا ہے طریقہ، یہ کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ درود سکھلایا، جسے ہم آج درود ابراہیمی کہتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس کے جواب میں۔ تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صلات یہ ہے اور سلام یہ ہے۔ تو اس میں بھی ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنی رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عنایتیں کر، اس لیے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ اظہار کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع پیروی کی جائے، آپ سے محبت ہو ہر چیز سے زیادہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے کثرت سے، یہ آپ کو محبت کا اظہار، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو درود زیادہ سے زیادہ آپ پر بھیجیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ حکم مسلمانوں کو، دوسری طرف بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں تو ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اذیت دیتے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو، تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی۔ اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی جرم کیا ہو، تو انہوں نے بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بار اٹھا لیا۔ مومن مردوں اور عورتوں کو جو ستاتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کا کوئی جرم ہو، اس وجہ سے ستا رہے ہیں کہ مومن ہے، تو بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم ہے باہر جب گھر سے نکلیں تو یہ ہے، باقی سورہ نور میں جو ہے وہ گھر کے اندر اگر کوئی غیر محرم آئے تو عورتوں نے کیا کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے پلو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں ایک قانونی نقطہ بھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کہہ دیں، جمع ہے، زوجہ کہتے ہیں، ازواج جمع ہے، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو، بنت کی جمع ہے بنات، اچھا جمع کا مطلب تین سے اوپر جمع ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہے، دو ہیں تو تثنیہ آئے گا، جی بنتین ہیں یا بنتان ہیں، جی اور ایک ہے تو بنت، تو یہاں بنات جمع کہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تین، جی الفاطمہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، حضرت زینب، یعنی تین سے اوپر ہیں، تین یا تین سے اوپر ہیں، تو یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو صرف فاطمہ ہے، باقی تو حضرت خدیجہ کی پہلے خامن سے ہیں، استغفر اللہ، تو پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو نہیں کہا جائے گا۔ یہ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تین اور تین سے اوپر ہیں، دو نہیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی جلباب، جلابیب اس کی جمع ہے، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، تو بڑی چادر جانے اس کے پلو یدنین علیہن، اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی گھونگھٹ نکال لیں، جیسے
اسی طرح مسلمان عورتیں مدینہ میں اس وقت اسی طرح کا لباس پہنتے تھے، گھونگھٹ نکالیے، بڑی چادر باہر نکلتے ہوئے، تاکہ وہ پہچان نہیں جائیں، یعنی کہ پہچانی نہ جا سکیں، مگر چہرہ چھپا ہوا ہے پہچانی نہ جائیں، تاکہ پہچان لی جائیں۔ کیا مطلب پہچان لی جائیں؟ کہ شریف عورتیں ہیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، تو تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ عورت حیا، اس کا جو ہے اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے حیا والا، تو اس کو کوئی اذیت نہ دے۔ تو جو عورتیں اس طرح کا لباس پہن کے نکلتی ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے، تو پھر لوگ اسی نظروں سے دیکھتے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کلپ میں نے دیکھا یورپ کے کسی ملک میں، ایک عورت ایک جگہ سے گزری، عجیب قسم کا لباس کوئی نہیں، تو ہر ایک نے آوازیں کسے، دیکھ رہا ہے ہر کوئی آوازیں کس۔ دوسری دفعہ اسی راستے سے وہ گزری، اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے، ایک شریفانہ لباس، کسی نے دیکھا بھی نہیں ادھر ادھر اس کی طرف۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں۔ اور اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں ہنجان انگیز افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ تھوڑا ہی رہ سکیں گے، یعنی آپ کو حکم دیں گے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور پھر وہ یہاں مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پہ لعنت پڑ رہی ہوگی اور پکڑے جائیں گے اور دردناک طریقے سے قتل کیے جائیں گے۔ جہاں بھی ہوگا کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ کون؟ کہ وہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری اور مدینہ میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے، مسلمان خواتین کو تنگ کرنے والے، تو ان کے لیے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو حکم دے دیں گے ان کے خلاف کارروائی کا، اور پھر یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی لعنت ان پہ پکڑ لیے جائیں، دردناک طریقے سے انہیں قتل کیا جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا کہ جو معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کہ قیامت نے کب آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ بتانے نہیں آتے قیامت نے کب آنا ہے، وہ بتانے آتے ہیں قیامت نے آنا ہے، ضرور آئے گی، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی لگی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پہ لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ کہ اس روز ہوگا جس روز ان کے چہروں کو آگ پہ پلٹا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے، کن کو؟ ہمارے سردار اور جو بڑے تھے، اور ان پہ بہت بڑی لعنت کر۔ یعنی قیامت کے دن تو جب آ جائیں گے نا سامنے سارے حقائق، تو پھر یہی ہوگا نا کہ جن کی دنیا میں پیروی کرتے رہے، سارا غصہ انہیں پہ آئے گا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ یقولون یا لیتنا، کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ دوسرا کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سادتنا و کبرانا، سید سردار کو کہتے ہیں، سادتنا ہمارے سردار اور بڑے جو تھے۔ تو انسان کا حال یہی ہوتا ہے نا کہ جنہیں وہ معاشرے میں سمجھتا ہے نا یہ سردار، مالی لحاظ سے کو بڑا ہے، فلاں کو لیڈر، کسی بھی بنیاد پہ جو لیڈر بن گیا، تو لیڈر عموماً کس بنیاد پہ لوگ بنتے ہیں؟ کس بات دولت زیادہ ہے لیڈر بن گیا، کوئی سیاسی لیڈر بن گیا، کوئی مذہبی لیڈر بن گیا، جن کو بڑا سمجھا ہوا ہے، تو ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، ان کے لیے حتیٰ کہ جانیں دے دیتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہاں پھر جب گمراہی کے نتائج دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ پروردگار ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب انہیں دگنا عذاب دے، ان پہ لعنت کر۔ تو بہر اب کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ نے اس سے انہیں بری کر دیا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ پہ بڑے الزام لگائے، بڑی باتیں، تو مسلمانوں کو آ جائے اس طرح نہ بن جاؤ کہ تم بھی اللہ کے رسول کو اذیت دو، اس طرح کے کام کرو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ بار بار دیکھیں نا مخاطب کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے یہ آیات، یہ احکام صرف ایمان لانے والوں کے لیے۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم حقیقت بتائی جا رہی ہے، کائنات کی تخلیق جب اللہ تعالیٰ نے کی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا انسان کو، یا امتحان کے لیے کسی کو پیدا کرنا ہے کہ کون امتحان دینے کے لیے تیار ہے۔ امتحان کیا ہے؟ یہ کہ آپ کو آزادی دی جائے گی کہ آپ چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہے نافرمانی کریں، چاہے ایمان لائیں، چاہے کفر کریں، چاہے مانیں اللہ کو یا انکار کریں، اس کی آزادی آپ کو دی جا رہی، اور لیکن بعد میں حساب ہوگا اور سزا ہوگی کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر آپ خود صحیح راستے کو پہچانتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ امتحان ہے جو آج ہم دے رہے ہیں انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی یہ امتحان، اس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، اور بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی پہاڑ اور آسمان و زمین سب نے کہا نہیں، ڈر گئے، وہ نہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ اس طرح کے امتحان میں جائیں، کیوں؟ اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے کہ سزا جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جتنے آدم کی اولاد سے آنے والے تھے نا، سب کو پیدا کر کے اللہ نے ان سے عہد لیا، عہد فطرت، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا چیز۔ تو اس کا مطلب سب لوگ جو آنے والے تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان سے ایک تو یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، عہد فطرت، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ دوسرا یہ کہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ امتحان دینا چاہتے ہیں، تو جنہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں تو ان کو اللہ نے امتحان میں شامل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ ہم امتحان دینا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں امتحان میں شامل کر لیا۔ نہیں، اللہ نے پوچھا ہر ایک سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی کہے جی مجھے یاد ہے، نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ ہاں، یاد ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یاد ہو تو پھر امتحان ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ تو اب مثلا عہد فطرت جو اللہ تعالیٰ نے لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو وہ ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ بھی یاد نہیں، اور یاد ہونا بھی نہیں چاہیے دنیا میں۔ یاد ہو تو امتحان ہو نہیں سکتا دنیا میں، اس لیے کہ پھر تو پردہ ہٹ جائے گا نا۔ ہاں، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو تو قیامت میں اللہ سے پوچھ سکتا ہے جی مجھے میری اجازت کے بغیر مجھے امتحان میں کیوں شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ویڈیو دکھا دے گا کہ دیکھ لو تم سے پوچھا جا رہا ہے، امتحان دینا ہے، اور اس ایسے امتحان ہوگا، اور اس امتحان کے نتیجے میں ایک طرف جنت ملے گی اگر کامیاب ہو کے آئے، اور ایک طرف جہنم ہے اگر ناکام ہو کے آئے، تو تم کود پڑے اس میں۔ تم نے کہا جی ہاں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ظالم اور جاہل انسان تیار ہو گیا اتنا بڑا امتحان دینے کے لیے، کود پڑا وہ اس میں، حالانکہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ تو ایک طرف اس میں عظیم کامیابی ہے، پاس ہو گئے، اور فیل ہو گئے تو تباہی ہے جس کی کوئی تصور ہی نہیں کیا، ایسی تباہی ہمیشہ کی۔ سخت امتحان ہے کہ انسان سے پوچھا گیا۔ تو آج جو امتحان دے رہے ہیں نا یہاں، وہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو جنہوں نے کہا جی ہم نہیں ہونا چاہتے، تو ان کو اللہ نے شریک نہیں کیا اس میں۔ تو فرمایا کہ اب اسی امتحان کا نتیجہ ہے کہ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو،
اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں اور عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب اسی امتحان کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اس میں کفر کر رہے ہیں اور نفاق میں مبتلا ہیں تو وہ ان کو اللہ عذاب دے گا، اور مومنوں کو دیکھیں یہ کہنے کی بجائے کہ مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرے، یہ کہا کہ وہ ان کی مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی امتحان ایسا ہے کہ اس میں ان سے غلطیاں تو ہوں گی، امتحان بڑا سخت ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے مومن مردوں عورتوں کے لیے کہ جب بھی وہ توبہ کرنا چاہیں اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ امتحان میں تو اللہ نے ڈالا ہے مومن مردوں عورتوں کو، لیکن ان کے لیے اتنا بڑا راستہ توبہ کا بھی اس نے کھول دیا ہے کہ جب چاہیں وہ توبہ کریں۔